قریب کر سکوں، یعنی تیری یہ جو مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں جو تجھ سے دور ہیں، تاکہ جب میں انہیں تبلیغ کروں یہ خود بخود تیری بارگاہ میں چلی آئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو انہیں میری نعمتیں یاد دلایا کر، کہ جب یہ لوگ میری نعمتوں کو یاد کریں گے تو خود ہی میری بارگاہ میں چلے آئیں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے انسان پر انگنت نعمتیں نازل کی، جیسے قرآن مجید سورہ دہر میں ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ امام موسیٰ علیہ السلام نے صلوات علیہ دعائے عرفہ میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تمجید فرمائی، وہاں پر ایک جملے کو بہت زیادہ تکرار امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، اور وہ یہی ایک اہم نقطہ ہے کہ بارے الہ اگر میں تیری نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس دعا میں امام موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو پہلے گنوائی، شمار کروائی، کہ جنہیں انسان عام طور پہ نعمت اپنے لیے سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اور پھر نعمت کے شکر کے حوالے سے روایات میں ائمہ نے 3 چیزوں کے بارے میں تنقید فرمائی، کہ سب سے پہلے انسان نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہو، یعنی اگر آپ اس نعمت کو نعمت سمجھیں گے تو اس کی قدر کریں گے۔ کہا پہلا انسان دل سے اسے نعمت سمجھ رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان پھر زبان سے اس کا شکر ادا کر رہا ہو، جیسے آپ الحمدللہ کہتے ہیں، شکر للہ ہے، اور مستحب بھی ہے کہ کوئی نعمت ملے تو انسان فوراً سجدہ شکر بجا لائے، کہ انسان اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اور اس کے بندوں کے لیے اس کے لیے فائدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نعمتیں کون کون سی ہیں، تو ان میں آپ نے جو سب سے اہم نعمت کی طرف اشارہ فرمایا، کہا وہ ایک مومن کے پاس اس کی ایمان نعمت سب سے بڑی ہے، یعنی سب سے پہلے مرحلے پہ جو انسان کا ایمان ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جو باقی نعمتیں ہیں وہ دنیا تک چند عرصے تک مؤقت ہیں، لیکن یہ نعمت ایمان وہ ہے کہ جو انسان کی مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا دار و مدار بھی انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ کہ انسان سب سے پہلے نعمت ایمان کی قدر کرے، اس نعمت کو نعمت سمجھے، زبان سے اس کا شکر ادا کرے، اور پھر جو اس نعمت ایمان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ پھر اس کے بعد جو دیگر آپ نے نعمت بیان فرمائی کہ ماں باپ یہ انسان کے لیے نعمت ہوتے ہیں، اسی طرح رزق نعمت ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ نعمت ہے، علم ہے، امام نے فرمایا یہ بھی نعمت ہے۔ جیسے پھر آپ نے فرمایا کہ علم نعمت ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کریں، جو علم کے طرفدار ہیں ان میں اس کو پھیلایا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس عہدہ ہے، اقتدار ہے، تو اس کا شکر کیسے ادا کریں۔ اگر کوئی بے سہارا لوگ تمہارے پاس آ جائیں تو اس کو سہارا دو، اس کی مشکل آسان کر دو، یہ اس نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس لیے کہ جب ہم سات امام کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 واقعات ایک نظر آتے ہیں، اس سے بس اوقات ہے کہ ابتدائی انسان مشوش بھی ہو جاتا ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ امام نے 2 چیزیں ہیں مگر بظاہر لگتا ہے دونوں کا فیصلہ الگ الگ ہے۔ وہ 2 واقعات یہ ہیں کہ ایک جو صفوان جمال نے ہارون کو اونٹ کرائے پر دیے، وہ جیسے آج کل گاڑیاں رینٹ پہ دی جاتی ہیں، اس زمانے میں اونٹ رینٹ پہ دیے جاتے تھے، سواری کا یہی ذریعہ تھا۔ تو ہارون جا رہا تھا حج کے لیے تو اس نے رینٹ کے لیے اسے مزید اونٹ چاہیے تھے، صفوان چونکہ بغداد میں یہ کام کرتا تھا، اس نے رینٹ پہ دے دی۔ امام نے اسے بلایا، امام نے کہا کہ صفوان میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، کہتا ہے مولا دیے ہیں۔ امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ ظالم شخص ہے، تم نے اس اونٹ کرائے پہ کیوں دیے ہیں؟
امام وہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے اسے کوئی لہو و لہب، کوئی شکار، کوئی جنگ کے لیے نہیں دیے، وہ تو حج کے لیے گیا ہے، بیت اللہ کا قصد کر رہا ہے، میں نے اس لیے اسے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک وہ تمہارا کرایہ نہ دے وہ زندہ رہے؟ کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی بات ہے، اس نے کچھ ایڈوانس دیا ہے، باقی وہ واپس آ کے مجھے دے گا۔ تو امام نے فرمایا یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک تمہارا کرایہ نہ ملے اس وقت تک اسے موت نہیں آنی چاہیے؟ کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ تو امام نے فرمایا جس نے ظالم کے لیے زندگی کی اتنی بھی خواہش کی وہ ظالموں کے ساتھ معشوق۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ علی بن یقطین کے بارے میں ہے۔ علی بن یقطین کا باپ حکومت کا حصہ تھا، وہ پہلے حکومت کا مشیر تھا، اس کا باپ یقطین فوت ہو گیا، انہوں نے اس کے بیٹے علی کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا۔ یہ امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا کو جو ظالم ہارون کے دربار میں مشیر ہوں، وہاں پہ وزارت ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہاں پر میں مزید اس ظالم نظام کا حصہ رہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی بن یقطین، تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم نے وہاں پر رہ کر ہمارے مومنوں کی جان و مال کی حفاظت کرو۔ یعنی وہاں پہ امام نے اس نے اونٹ کے رائے پہ دیے، امام نے کہا تو نے کیوں دے دیے؟ اور یہاں پر یہ خود چھوڑنا چاہتا ہے ہارون کو، اور امام نے کہا نہیں وہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم رہو۔ وہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے وہاں میری جان خطرے میں ہے، میرا مال خطرے میں ہے، اولاد خطرے میں ہے، اگر اسے پتہ چل جائے میں آپ کا چاہنے والا ہوں مجھے قتل کر دے گا۔ تو امام علیہ السلام نے اسے چپنا فرمایا۔ امام نے کہا علی بن یقطین تم مجھے صرف ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دوں۔ کہتا ہے مولا آپ پوچھئے آپ کیا مجھ سے ضمانت لینا چاہتے ہیں؟ کہ صرف تم مجھ سے یہ وعدہ کرو، اس چیز کی ضمانت دو، اگر کوئی ہمارا ضرورت مند مومن تمہارے دروازے پر آئے گا تو فوراً اس کی حاجت روائی کرو۔ کہتا مولا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میں اس نظام کا حصہ ہوں اگر کوئی ضرورت مند مومن میرے دروازے پہ آ گیا میں سب سے پہلے اس کی حاجت روائی کروں گا۔ تو امام نے فرمایا تجھے میں 3 ضمانتیں دیتا ہوں، جب تک تو یہ کرتا رہے گا تجھے یہ ظالم قتل نہیں کر سکیں گے، جب تک تو مومنوں کی حاجت روائی کرتا رہے گا تیرے مال یا اولاد کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جب تک تو مومنوں کی حاجت روائی کرتا رہے گا کبھی یہ ظالم تجھے پسِ زندان نہیں ڈال سکیں گے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم حکومت کی نوکری کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند حاجت کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں ان کی حاجت روائی کی جائے۔ تو امام علیہ السلام نے بظاہر 2 واقعات ہیں، ایک میں کہا کہ تم نے کیوں اپنے اونٹوں سے دیے، اور دوسرے میں امام نے کہا تم اس نظام کا حصہ بنو۔ یعنی امام علیہ السلام ان دونوں واقعات سے یہ سمجھا رہے تھے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ظالم کا تھوڑا سا بھی ساتھ دے گا اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں ظالم کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے لیے 2 قدم آگے بڑھ کے اپنی خدمات سر انجام دے گا، امام نے ہمیشہ اس شخص کو کہا کہ تم ظالم سے دور رہا کرو۔ اور جس کے بارے میں امام علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہے، اتنا محکم ہے کہ وہ ظالم کے رنگ میں نہیں لگے گا بلکہ مظلوم کا حق ظالم سے مل کر اسے پہنچائے گا، اسے امام کہتے تھے کہ تم مظلوموں کی حاجت روائی کے لیے اس کا حصہ بنے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ باقی آپ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو شکر کے لیے اگر کسی کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کے شکر یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی تنگدست آ جائے اپنی حاجت روائی کے لیے تو فوراً اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے پھر ایک اور تعلیم فرمائی کہ شکر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا کیسے ادا ہو۔ مثلا اگر زبان ہے، میرے پاس ہاتھ ہے، میرے پاس پاؤں ہے، تو آپ نے فرمایا اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ یعنی اگر زبان ہے تو میں ایسی گفتگو نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہاتھ ہے، طاقت ہے تو اس سے کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اگر میں چل سکتا ہوں تو ان ٹانگوں سے چل کے گناہ کی جانب
نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے رزق نعمت ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اسے اللہ کی معصیت گناہ میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ بس اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے رزق میں نے کمایا ہے، میں اپنے مال کا خود مالک ہوں، تو کسی کو میرے اوپر کوئی قدم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جب ہم اسلام میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیے ایک حد بندی معین کر دی کہ اللہ اور رسول ہمارے لیے فیصلہ کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ جملہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جب روز محشر میں اللہ کی عدالت میں جمع ہوگا تو اس سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے گا تم نے رزق کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے صرف یہ سوال ہوگا رزق کمایا کہاں سے ہے، یعنی اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، ختم ہو جائے۔ لیکن نہیں، اسے آگے حدیث کے جو جملہ ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، اس نے حلال ذرائع سے کمایا ہے۔ لیکن صرف یہاں بات ختم نہیں ہوگی، پھر اسے یہ بھی پوچھا جائے گا اس رزق کو خرچ کہاں پر کر رہا تھا۔ لہذا اگر اللہ نے کسی کو یہ بھی نعمت دی ہے تو اس کے ساتھ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسے اللہ کی معصیت یا نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرتے ہو تو اس کا فائدہ کوئی اللہ کی ذات کو نہیں بندوں کو ہوتا ہے۔ جیسے ایک آیت میں اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور اس کا جزا اور صلہ عطا فرمائے گا۔ اور ہر نعمت کے اعتبار سے جب اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس کا صلہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر ہم سیرت دیکھیں، خاص طور پہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں، جیسے کہ آپ کا لقب ہی سید الساجدین ہے کہ امام علیہ السلام سجدہ گزاروں کے سید و ستار ہیں۔ کہ امام علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا، امام علیہ السلام کے باغ میں 500 درخت تھے، امام علیہ السلام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے تھے۔ یعنی ایک نعمت کے بدلے میں امام 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر رہے تھے، اور ادھر حقیقت ہم جیسے غافل لوگوں کو امام متوجہ کر رہے تھے۔ یعنی تمہارا امام وہ ہے کہ اگر اس کے باغ میں ایک درخت بھی ہے نعمت کے طور پر تو اس کے شکرانے کے طور پہ بھی تمہارا امام 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اس حوالے سے خود ہی شمار کرنا چاہے تو کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس پہ انسان کو اپنا سر سجدے میں جھکا کر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو نماز عبادت ہے، یہ عرفاء نے اس کی تعبیر بیان کی ہے کہ در حقیقت نماز واجب تو ہے، فریضہ تو ہے، لیکن اس کا فائدہ چونکہ اللہ کو نہیں بندے کو ہوتا ہے، اور وہ بندے کو جو فائدہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو سجدہ ہے یہ عجز و انکساری کی آخری انتہا ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پہ رکھ لیتا ہے، اس سے آگے عجز و انکساری نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو میری عبدیت کی آخری انتہا ہے وہ میں تیری بارگاہ میں جھکا کر ہی شکر ادا کر رہا ہوں۔ یعنی نماز بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے چیز عرض کروں کہ ان کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی طرف ساری رات مصلی عبادت پہ رہتی، اور یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے، اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پھر ساری رات آپ مصلی عبادت پر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعائیں طلب کر رہی ہوتی، یہاں تک کہ آپ نام لے لے کر لوگوں کے لیے دعا فرما رہی ہوتی، اور یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ابھی تک آپ اپنے لیے دعا نہیں فرماتی۔ امام علیہ السلام لوگوں کو دعا سلیقہ سکھانے کے لیے جب سوال کرتے کہ یا امہ اے بادر گرامی آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی نہیں، اپنے لیے آپ نے ساری رات دعا نہیں کی،
تو آپ نے فرمایا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے ہمسائے کا حق ہوتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اور یہی سے پھر معصوم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو تم دعا مانگو تمہارے حق میں قبول ہو، اگر تم اپنے سے پہلے 40 مومنوں کے لیے دعا مانگو گے پھر اپنے لیے دعا مانگو گے تو ان 40 مومنوں کے صدقے میں اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے گناہوں میں بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند الصلوات۔ اور آخر میں ملکی حد الخوارج جو طالبان دہشت گرد ہیں پاکستان میں پھر وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ اسلام آباد میں خود کش دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 12 لوگ شہید ہو گئے، اسی طرح وانا کیڈٹس کالج میں حملہ کیا گیا۔ تو پھر سب سے پہلے پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے وہ امن و امان کے حوالے سے ہر طرح سے چوکنا رہے۔ اگر آپ مساجد امام بارگاہوں میں بھی جاتے ہیں تو اپنے ارد گرد نظر رکھیں، سیکورٹی کے حوالے سے تعاون کریں۔ اس طرح اگر ہم شاہراہوں پر بھی سفر کر رہے ہیں تو جتنے ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں امن و امان کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، چونکہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے حکومتی اداروں کے مطابق اس میں افغان شہری ملوث تھے، تو لہذا سب سے پہلے جہاں پر بھی کسی شہری کو روکا جاتا ہے تو اس کی آئیڈینٹی پوچھی جاتی ہے۔ تو ہر ایک کو اپنا شناختی کارڈ پاکستان کا پاس رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پاکستانی شہریت کو دکھا سکے۔ اور اس حوالے سے ہم حکومتی اداروں سے بھی یہ کہیں گے، جیسے کہ پہلے بھی فتنۃ الخوارج نے سر اٹھایا اور آرمی پبلک سکول پہ حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد تمام سیاسی عسکری قیادت جمع ہوئی اور انہوں نے مذہبی تنظیموں کو بھی اعتماد میں لے کر نیشنل ایکشن پلان شروع کیا گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے کچھ نقاط معین کے نام پر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں اور یہاں تک کہ شیعہ مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ فتنۃ الخوارج طالبان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو مسلمانوں کا شیعہ کرتا ہے ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور اسلام آباد جیسے وفاقی دارالحکومت میں ان کو سہولت کاری دی جاتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جلسہ کرتے ہیں اور علم شیعوں کے خلاف کافر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور وہ ان کے خلاف جو برسر پیکار ہے ایران ہے، وہاں دارالحکومت میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ یا اسرائیل میں ایران ہے۔ ابھی تک وہ دہشت گرد کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ کلادم نظیموں پر یہی وہ دہشت گرد ہے جب بھی نیشنل ایکشن پلان شروع کیا جاتا ہے تو یہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، یہی وہ افراد ہے کہ جن کے پاس ان دہشت گردوں میں پناہ لی ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت واقعا سنجیدہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا چاہیے تو جیسے فتنۃ الخوارج طالبان کے خلاف آپ آپریشن کر رہے ہیں تو ان کے جو سہولت ہے کلادم تنظیموں لشکر جنگی ہو، سپاہی صحابہ ہو، ان کے سہولت کار ہو، فاروقی جیسے لوگ ہو، لدھیانوی جیسے لوگ ہیں، ان کو قانون کی کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا اور دوسری طرف انہی ایام میں ان دہشت گردوں کو کہا جاتا ہے اور ان کو NOC دیا جاتا ہے، آئیے آپ وفاقی دارالحکومت میں جلسہ کیجیے اور وہاں غلیظ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی FIR کاٹنا چاہے تو FIR نہیں کاٹتے۔ لہذا حکومتی ادارے کو چاہیے کہ وہاں پر دو رخی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف ایک رخی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو بھی دہشت گردوں کے سہولت کار ہے ان کو بھی لگام دی جانی چاہیے اور قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ